السلام علیکم، ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ 4th لیکچر ہے 9th کلاس کی بایو کا چیپٹر نمبر 1 کا۔ تو اس میں ہم اسٹڈی کریں گے آج قرآن اینڈ بایولوجی اور مسلم سائنٹسٹ۔ پیج نمبر ہے آپ کا 6 اور 7۔ اوبویسلی ایز اے مسلم ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا، ساری مخلوق، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ ہولی قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ آرگنزمز کا اوریجن کیا ہے، انسان کیسے پیدا ہوا۔ تو آج ہم کچھ ایسی آیات پڑھیں گے، آیات کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو ایسی ایگزامپلز ہم پڑھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں آرگنزمز کے اوریجن کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک ورڈس لکھی ہوئی ہے جس کا ٹرانسلیشن انگلش ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوئی ہے، وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر۔ ہم نے ہر ایک انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ نیچے اس کے جو سائنٹیفک ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے سائنٹسٹ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ پانی جو ہے ہماری باڈی میں 60 to 70% ہوتا ہے۔ ایک لیونگ تھنگ، ایک سیل جو ہے اس کا پروٹوپلازم مطلب کہ لیونگ پورشن جو ہے وہ 60 to 70% واٹر سے مل کے بنا ہے۔ اس کا مطلب اوپر والی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ لیونگ آرگنزم کا جو اوریجن ہے وہ واٹر ہے۔ سائنٹسٹ نے بھی یہی ڈسکرائب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی ہنٹ دیا تھا۔ اس کے نیکسٹ آتی ہے ہمارے پاس ہی میڈ مین فرام کلے لائک اے پوٹر۔ پوٹر ہوتا ہے جو کلے سے برتن وغیرہ نہیں بناتا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلے سے بنایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورۃ المومنون کی ورس 14۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے then fashioned with the drop a clot۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورۃ المومنون کی ورس 14۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے then fashioned with the drop a clot۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، اور ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر سے ایک دوسری صورت بناتی تو بڑی برکت والا ہے، وہ اللہ سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ اب یہ جو ہم نے اوپر آیات پڑھی ہیں نا 3، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ انسان کو کس طرح سے پیدا کیا گیا، اس کی ڈیولپمنٹ کا میتھڈ ایز اے ہیومن بینگ، کہ اس کو سب سے پہلے کیا بنایا، پھر سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ جو بھی پروسیس تھا اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ورس 45 ہے ہمارے پاس، جو پیج نمبر 7 پہ ہے، وہ دیکھ لیں اب، جس کا ترجمہ ہمارے پاس کچھ یوں ہے، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس ورس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں آرگنزم کا اوریجن بتایا کہ اسے کیسے کریٹ کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے کریکٹرز تک بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ، کہ مسلم سائنٹسٹ مطلب کہ جو مسلمان سائنٹسٹ تھے انہوں نے بایولوجی میں کیسے کنٹریبیوٹ کیا، ان کے پاس ایسے کون کون سے نالجز تھے جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے، انہوں نے اسٹڈی کیے، ڈیولپ کیے۔ تو اب ہم یہاں پہ 3 مسلم سائنٹسٹ کا ذکر کریں گے، جابر بن حیان، عبد الملک اسمعی اور ابو علی سینا۔ تو سب سے پہلے ہم جس سائنٹسٹ کو اسٹڈی کریں گے اس کا نیم ہے جابر بن حیان۔ یہ ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے میڈیسن جو ہے مطلب کہ میڈیسن کی پریکٹس کری، اس کو پڑھا، فارمیسی جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، عراق میں ہی ایران میں پیدا ہوئے اور عراق میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیمسٹری میں بھی بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے، اور انہوں نے اپنی کتابیں بھی لکھی جو کہ پلانٹس اور اینیملز کے اوپر ہیں۔ ان کی جو فیمس بکس ہیں ان کے 2 نیمز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، النباتات اینڈ الحیوان۔ النباتات مطلب کہ جو پلانٹس ہیں اور الحیوان جو ہے وہ اینیملز۔ اس کے آگے ہمارے پاس جو سیکنڈ سائنٹسٹ ہے اس کا نیم ہے عبد الملک اسمعی۔ ان کو جو ہے وہ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ کہا جاتا ہے جو کوئی اینیمل کو ڈیل کرتے ہیں، جنہوں نے اینیمل کو اتنے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا، ایکسپلین کیا، یہ وہ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ ان کی بہت ساری رائٹنگز ہیں جو کہ انہوں نے اینیملز کے اوپر لکھی، جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ پڑھ لیں، الابیل کیملز، الکاہیل ہارس،
الوحوش اینیملز اور خلق الانسان. اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو تھرڈ سائنٹسٹ ہیں ان کا نیم ہے بوالیسینا. ان کو فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ انہوں نے میڈیسن کا دریافت کیا تھا. اس کے بعد ان کا ایک اور نیم ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایویسینا ان دا ویسٹ. ایویسینا کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایک لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے سن آف سینا. ٹھیک ہے، تو یہ بوالیسینا جو ہے سینا کے سن نہیں تھے، یہ ان کے کوئی گرینڈ سن ہے. تو اس کے بعد یہ فزیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، اسٹرونومر بھی تھے اور بہت اچھے پوئٹ بھی تھے. تو ان کی کچھ کتابیں، ایک کتاب یہاں پہ لکھی ہوئی ہے القانون فی الطب. اس کو کینن آف میڈیسن ان دا ویسٹ بھی کہا جاتا ہے. اب کینن آف میڈیسن ان دا ویسٹ کا کیا مطلب ہے؟ کینن کا نا یہ بھی ایک لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے رولز. ویسٹ میں جو میڈیسن کے رولز تھے نا تب، تو القانون فی الطب اسی کا مطلب ہے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.